السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف علی خان۔ آج آپ کی طرف سے جو سوال آیا وہ یہ کہ بچے عزت کیوں نہیں کرتے، والدین کی بالکل ریسپیکٹ نہیں کرتے، کیا جو ہے وہ اس کے حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بچے جو کچھ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پیدائشی بچہ یہ بیہیویئر اپنے ساتھ لے کے نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے ہی کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ اگر ہم ان غلطیوں کو سدھار دیں تو ہمارے بچے ہماری عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ 4 کام ہیں جو آپ اگر آج سے کرنا شروع کر دیں تو امید ہے کہ آپ کے بچے آپ کی ریسپیکٹ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ ریسپیکٹ یور چائلڈ۔ آپ بچے کی ریسپیکٹ کیجیے۔ اگر آپ بچے کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے، بچے کو عزت نہیں دے رہے، تو پھر بچہ کبھی بھی آپ کو عزت نہیں دے گا۔ یہ غلطی دونوں سے ہوتی ہے، والدین سے بھی اور اساتذہ سے۔ اساتذہ کو بھی بدلے میں کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ریسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے بچے سے۔ والدین کو بھی بدلے میں یہی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن انیشیٹ کون کرے گا؟ سب سے پہلے آپ ریسپیکٹ دیں گے تبھی تو بچہ سیکھے گا اور پھر وہ آپ کو ریسپیکٹ دے گا۔ آپ یہی تو کرتے ہیں۔ آپ کو عام طور پہ آپ لوگوں کو کون عزت دیتا ہے؟ آپ کسی کو بلا کے اپنے دوست کو بے عزتی کریں اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ آپ کو عزت دیتا ہے یا نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی شخص کو آپ مارکیٹ میں کسی شخص کو جو ہے وہ بے عزت کریں اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو عزت دیتا ہی نہیں دیتا۔ جب آپ بچوں کو ہر وقت مار دھاڑ کرتے رہیں گے اور ان کو بچہ سمجھیں گے، ایک تو سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم بچوں کو بچہ سمجھتے ہیں۔ بچہ ایک کمپلیٹ پرسنالٹی رکھتا ہے، اس کی صرف عمر کم ہے، اس کی صرف ہائٹ کم ہے، باقی شخصیت اس کی مکمل ہے۔ تو آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو ابھی بچہ ہے اور بچے کو آپ ہمیشہ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ بچے کو آپ اس طرح سے ٹریٹ کریں جس طرح آپ بچے کو مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آج آپ اس کو ٹریٹ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اگر کوئی چیز آتی کھانے کے لیے یا کسی کی طرف سے اور بچے وہاں موجود ہوتے تو سب سے پہلے بچے سے آغاز کرتے، نہ کہ جی کون سے صحابی ہیں جو سب سے زیادہ معتبر ہیں، کوئی ان سے کھلانا اسٹارٹ کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بچوں سے آغاز کیا جاتا تھا کہ بچوں کو پہلے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معتبر کون تھا؟ آپ بھی پہلے خود نہیں کھاتے تھے، پہلے بچوں کو دیتے۔ تو اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مہمانوں کے سامنے سب سے آخری میں کہا جاتا ہے، جب مہمان چلے جائیں تب کھانا۔ تو ہم نے تربیت ہی الٹی کی ہوئی۔ تو سب سے پہلے اپنے بچے کو ریسپیکٹ دینا شروع کیجیے۔ دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیجیے۔ بچے آپ کے رشتے کو دیکھ کر اپنے اندر بیہیویئر ڈیولپ کرتے ہیں۔ اگر شوہر بیوی کو عزت نہیں دے گا، یعنی جس گھر میں اس کی ماں کی عزت نہیں ہے بچے کی، تو وہ بچہ ایک تو باپ سے نفرت کرے گا، یہ تو الگ چیز ہے۔ دوسرا وہ ماں سے بدتمیزی کرے گا کیونکہ اس کا باپ بھی یہ کام کر رہا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ بولیں گے کہ ماں سے کیسے بدتمیزی کی؟ ماں سے ویسے ہی بدتمیزی کی جیسے آپ نے کی، آپ نے سکھایا۔ تو اسی طریقے سے ماں اگر باپ سے بدتمیزی کر رہی ہے، ماں اگر باپ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتی ہے، تو پھر بچہ باپ کی عزت نہیں کرے گا، بچہ ریسپیکٹ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ تو بیچارہ کام پہ چلا گیا، اب ماں جو اس کی فیڈ کر رہی ہے نا بچوں کو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باپ کے بارے میں کیا فیڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر باپ کے بارے میں یہ فیڈ کیا جا رہا ہے، تمہارا باپ تو ہے ہی لاپرواہ، تمہارا باپ کو تو تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مجھے ہی چھوڑ کے آنا پڑے گا تمہیں اسکول، مجھے ہی لے کے جانا پڑے گا تمہیں ہاسپٹل، تمہارا باپ تو تم سے بالکل محبت ہی نہیں کرتا۔ اگر آپ ایسے جملے اس کے ذہن میں ڈال رہی ہیں تو آپ سوچئے کہ وہ باپ کی بھی ریسپیکٹ نہیں کرے گا، وہ آپ کی بھی ریسپیکٹ نہیں کرے گا۔ یہ آگ پھر دونوں تک پہنچتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ شوہر کی برائی کر کے آپ خود بہت اچھا مقام بنا لیں گی بچوں کی نظر میں، یا شوہر یہ سمجھے کہ وہ بیوی کی برائی کر کے وہ خود بہت جو ہے مہذب بن جائے گا بچوں کی نظر میں، بچے بہت محبت کرنے لگیں گے۔ وقتی ہوتا ہے یہ، بچے بہت جلد سمجھ جاتے ہیں۔ تو میاں بیوی کسی بھی حال میں اپنے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی تذلیل نہ کریں، ایک دوسرے کو ہمیشہ ریسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھیں، تو پھر بچے یہ دیکھیں گے کہ اچھا ایسے بات کی جاتی ہے۔ جب میرے والد میری والدہ سے اتنے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں تو میں بھی کروں گا، جب میری والدہ میرے والد سے اتنے اچھے انداز میں بات کرتی ہیں تو مجھے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ورنہ اگر آپ ایک دوسرے کو کریں گے تو بچوں کو تو پھر کھلا ٹکٹ مل گیا، وہ پھر آپ کو تانا بھی دیں گے، آپ بھی تو کرتے ہیں ایسی بات مجھ سے، میں نے کر لی تو کیا بڑی بات ہو۔ تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کہ بچوں کو لیکچرز دیتے ہیں نا، ویلیو سے زیادہ لو
کے اوپر لیکچر دیجیے، یعنی ویلیوز سکھاتے ہیں، ایسا کیجیے ویسا کیجیے، یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے، ان کی جو آل دا ٹائم ہم انہیں سکھا رہے ہوتے ہیں، صحیح اور غلط کی پہچان کرا رہے ہوتے ہیں، اس پہ کم بات کیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کیجیے، کیونکہ ایک ویڈیو میں نے کہہ دیا کہ ہمیں بچوں کو ہر وقت نہیں ٹوکنا چاہیے. تو 50 لوگ اس پہ آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو بچوں کو بگاڑنے کی تبلیغ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس طرح عمل کیا تو ہو گیا. ان 50 میں سے 10-12 نے تو گالیاں بھی دینا شروع کر دی. تو ہمارے یہاں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ دلیل نہیں ہو تو گالی دے دو. اگر میری بات سے اختلاف ہے میری اصلاح کیجیے، اگر میری بات سے اختلاف ہے مجھے بہتر آپ جو ہے جو آپ کو آپ کے پاس بہتر کوئی چیز ہے، کوئی بہتر مشورہ ہے، کامنٹ میں وہ لکھ دیجیے کہ یہ آپ نے ایسے لکھی ہے، آپ نے ایسے کہی ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ والا طریقہ زیادہ اچھا ہے. مجھے کیا جو ہے وہ پریشانی ہوگی اس کو اپنانے میں. جب آپ مجھ سے 50 چیزیں سیکھ رہے ہیں اور مجھ سے لیتے ہیں، اس پہ کامنٹ بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، تو مجھے آپ سے سیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر میری بات سے کسی کو بھی اختلاف ہو رہا ہے آپ بالکل دلیل کے ساتھ بات کر دیں. اگر وہ دلیل قابل قبول ہوگی تو پھر بعض کہتے ہیں کہ جی مذہب پہ بات نہیں کریں، جی آپ اپنے جو ہے نا موضوع تک محدود رہیں. تو میں جب ان سے سوال کرتا ہوں تو ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے سوائے میرے اوپر فتویٰ لگانے کے. ایک صاحب کے ساتھ یہی ہوا کہ ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی میرے پاس تو یہ دلائل ہے، آپ یا تو ان دلائل کو رد کر دیں یا اس سے بہتر کوئی دلیل دے دیں، میں اپنی اصلاح کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ رافضیت کا فتویٰ لگا کے چلے گئے مجھ پہ. تو اختلاف کیجئے لیکن دلیل کے ساتھ کیجئے. مجھے سیکھنا میں کوئی پریشانی نہیں ہے، میں ایک طالب علم ہوں، ابھی تک سیکھ رہا ہوں اور میں سیکھنا پسند کرتا ہوں. تو آپ بھی مجھے سکھا سکتے ہیں اگر میری بات سے اختلاف ہو. تو ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کو جو نا ہر وقت سکھانا نہیں چاہیے. ضروری چیزیں سکھائیں، باقی زیادہ تر چیزیں دکھائیں، یعنی دیکھ کے سیکھے گا وہ آپ کے لیکچر سے نہیں سیکھے گا. جیسے وہ بہت سارے لوگ چڑھ دوڑے تھے کہ نہیں ہم بولنا ہی چھوڑ دیں. میں بولتا ہوں بولیے نہیں، دکھائیے. یہ نہیں بتائیے جھوٹ نہیں بولیے، سچ بول کے دکھائیے. ٹھیک ہے، جب آپ سچ بولیں گے نا اس سے تو وہ جھوٹ بولنا سیکھے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن اگر کہیں لگتا ہے سکھانا تو وہاں سکھائیے، لیکن آل دا ٹائم، یعنی صبح سے شام تک آپ اس کو صرف لیکچر دیے ہیں، یہ صحیح کرو وہ صحیح کرو وہ صحیح، پاگل ہو جائے گا بچہ آپ کا. ٹھیک ہے، تو لمٹ ہونی چاہیے سکھانے کی بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، رسول اکرم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے گیپ سے تبلیغ کیا کرتے تھے. یعنی روزانہ نہیں جو ہے وہ تبلیغ کرتے تھے، ایک دن کرتے تھے اور ایک دن گیپ دیتے تھے. کیوں گیپ دیتے تھے؟ تو صحابہ بتاتے ہیں اس لیے کہ ہم بور نہ ہو جائیں. آپ سوچیں پڑھانے والی ذات کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. ان سے اچھا پڑھانے والا کوئی نہیں، ان سے اچھا معلم کوئی نہیں، ان سے زیادہ بات میں اثر کس کے ہوگا. لیکن وہ بھی ایک دن کا گیپ دے رہے ہیں کہ بور نہ ہو جائیں لوگ. اور ہم تو کوئی گیپ ہی نہیں دے رہے، ہم تو روزانہ دمادم سکھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچے نے تو بھاگنا ہی ہے. تو بہرحال یہ کام جو ہے وہ آپ کیجئے، بچوں کو محبت زیادہ سکھائیے، لیکچرز کم دیجیے. یعنی تنقید اور اصلاح جو بار بار کر رہے ہیں وہ کم، محبت کے اوپر لیکچر زیادہ دیجیے. ایسی کہانیاں سنائیے جس میں محبت واضح ہوتی ہے، ایسی کہانیاں سنائیے جس میں ریسپیکٹ کا پہلو جو ہے وہ آتا ہو. کوئی ایسے کیریکٹرز ہوں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہوں، جو لوگوں کی عزت کرتے ہوں، ایسی جو ہے وہ کہانیاں آپ ان کو سنا سکتے ہیں. چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ بھائی لیو ود انٹیگریٹی. آپ اس طرح کی آپ کی زندگی ہونی چاہیے. آپ کے بچے ماسٹر آبزرور ہیں، آپ کے بچے ہر وقت آپ کو آبزرو کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، آپ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو وہاں لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہے ہیں. آپ خود جو ہے وہ سگنل توڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچے کو درس دے رہے ہیں کہ جو ہے وہ قانون کی پاسداری کی جائے. آپ خود فون کے اوپر لوگوں سے جو ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کو ریسپیکٹ سے بات نہیں کر رہے. بچہ یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہے. تو آپ کو اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہوگا، اپنے بیہیویئرس کو چینج کرنا ہوگا. وہ دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے کہ آپ کیسا ہے. فون پہ آپ ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا آپ کیسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں سے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں بدتمیزی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب بھی بچوں کے ساتھ آپ باہر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، خیال کیجئے کہ آپ لوگوں سے کیسے بات کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پھر سیکھ رہا ہے ساری چیزیں. امید ہے یہ 4 باتوں پر آپ عمل کریں گے تو آپ کے بچوں کے اندر ریسپیکٹ کرنے کی عادت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور آپ کو وہ ریسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے.
ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بالکل لکھیے, کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی جائے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.